امامت کہتے کسے ہیں؟ یہ امامت کے ساتھ کیا یہ حکومت نہیں ہے؟ آپ نے تو فیصلہ بھی سنا دیا، علی سے تو کچھ چھینا ہی نہیں ہے، تم سے چھینا ہے، تمہیں شور کرنا چاہیے تھا۔ جو ابھی آپ لوگ ہیں لاؤڈ سپیکر لگا کے اور اس سے پھر پورے محلے کا چین خراب کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو جبر ہوا ہے، میرے گھر پر حملہ ہوا ہے، ایسے ایک خاتون کتنا گریہ کر سکتی ہے، کتنی آواز میں کر سکتی ہے کہ وہ پورا مدینہ اس سے اذیت میں آ جائے، تنگ آ جائے۔ آپ اس ہستی کو دھمکی دے سکتے ہیں؟ اس کو تصور ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، دختر رسول اللہ، اس کو کس چیز کی دھمکی دیں؟ بیعت کے لیے دھمکی تھی۔ جو اہل بیت کو دھمکی دے رہا اور جو خلافت دھمکیوں پر قائم ہو رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ابو جواد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام سے سوالات کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ علامہ انور علی نجفی صاحب کے ساتھ پچھلی گفتگو میں ہم نے امامت کے متعلق کو سوالات کیے تھے کہ اس امامت کا منصوص من اللہ ہونا کیوں ضروری ہے۔ اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے جو کہ قبلہ کے ہی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس گفتگو کے آنے کے بعد کچھ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آئے۔ آج وہی سوالات کرنے کے لیے ہم نے قبلہ سے مختصر وقت لیا ہے، اور آئیے ہم اپنے مہمان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے ہمیں سوال کرنے کا موقع دیا۔ خدا سلامت رکھے آپ کو، اور آپ کے ساتھ گزشتہ نشست میں بہت سے لوگوں کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہے۔ الحمدللہ۔ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، اس کا کیا موقف ہے، اس کے سے ہمیں کام نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو آپ نے رہنمائی دی ہے۔ بس ہم اسی نیت کے ساتھ آج بھی آئے ہیں کہ ہم پروردگار عالم کو حاضر جان کر ناظر جان کر حقیقت جاننے کی اور حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور سوال کرنے کا مقصد، بعض احباب سمجھ رہے تھے کہ ہم آپ سے کوئی تندی سے بات کر رہے ہیں، تو ایک تنقید ہے جو ہم آپ کی خدمت میں کرتے ہیں اور آپ ان کا احسن انداز سے جواب دیتے ہیں۔ آج آپ تندی سے بات کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم تندی سے بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی، تو تندی تو ضروری ہے نا، آپ کو اپنے موقف کو صحیح بیان کریں گے، میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، بالکل۔ اس میں کوئی ایسا لوگوں کا نہیں یہ ہے۔ خیال ہے کہ سب کچھ جو ہے نا نارمل چلتا رہے اور کسی پر کوئی جو ہے وہ کراس کوشچن نہ کرے، تو میرا یہ نہیں رہتا ہے رویہ کہ میں بس خاموشی بیٹھا دوں، جو بھی سوال نہیں، یہ ذہن میں آئے۔ تو در حقیقت ہمارا ہے نا کہ ہمیں یہ الزام دیا جاتا ہے کہ آپ کراس کوشچن کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں پیچھے جاتے ہیں، آپ کیوں تنقید کرتے ہیں۔ جی، تو ہم پہ بھی تنقید یقیناً ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم پہ تنقید نہیں ہوتی، ہم ہمارے سامنے نہیں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، اس سے تو بہتر ہے سامنے کریں تو اچھا بھی لگے۔ جی۔ اچھا، سوال یہ ہے، آپ نے پچھلی گفتگو میں بتایا کہ یہ امامت کا جو سلسلہ ہے یہ الہی ہے، اور یہ نبوت کے بعد ایک ہدایت کا سلسلہ ہے جو کہ جاری رہنا ہے۔ اور جس طرح انبیاء علیہ السلام اس زمین پر ہدایت کے لیے آئے تھے، نبی اکرم آئے تھے، پھر اس کے بعد امامت کا سلسلہ بھی اسی ہدایت کا ایک تسلسل ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک بہت ساری واضح ایک چیز نظر آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے وقت کے خلاف جو بھی آوازیں تھیں کسی بھی شکل میں ہوں، یعنی اگر ایک معصوم نبی ہے تو اس کے خلاف کسی نے بھی آواز اٹھائی ہے، جب وہ اس کے منصب پر آیا ہے جو اس کا حق ہے، یا اس نے کوئی بھی دعویٰ کیا، تو انبیاء علیہ السلام نے ان کا خوب رد کیا ہے، جس کا قرآن میں بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور بہت سارے شواہد اور دلائل ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس امامت منصوص من اللہ کے دعوے دار گروہ کا جو نظریہ ہے کہ یہ امامت منصوص من اللہ تھی، اس کے باوجود جو ائمہ ہیں، بالخصوص حضرت علی، ہمیں اس دور کے اندر بیعت کرتے نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، ان کو مشورے دیتے نظر آتے ہیں۔ کیا سابقہ انبیاء میں بھی ایسا کچھ رہا ہے؟ اگر یہ ہدایت کا تسلسل ہے جیسا کہ آپ کا خیال ہے، تو یہ کیا ایسا ہی ہے؟ جہاں تک سابقہ ہادیہ نے برحق یا جو اللہ کی حجت ہے وہ کیسے رہے ہیں، کن حالات میں رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، اس کا تفصیلی بیان ہمارے پاس نہیں ہے۔ رسول خدا کے بعد سے ہمارے پاس تاریخ تفصیل سے موجود ہے، اس سے پہلے تاریخ کی تفاصیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے اتھینٹک ذرائع سے۔ لیکن قرآن میں ہمیں تفصیل مجموعی طور پر ذکر تمام انبیاء کے، آپ نے کہا نا کہ کسی نبی نے نہیں کیا، جی جی جی، ٹھیک ہے نا، تو ہم کہیں گے وہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ کس نے، تو آپ کو تو کچھ کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں۔ جی، تو یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے، پہلے یہ دعویٰ باطل،
تمام والا تمام والا نا، کسی نبی 1 نے لاکھ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں گزرے ہیں سب نے اپنے دور میں جو باطل پہ تھا اس کے خلاف عالم جہاد لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ایسا ثابت نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کے لیے دعویٰ کرنا ہی باطل ہے؟ ہاں، آپ اگر اس کے دلیل دیتے ہیں نہیں، سب کی تفصیل تو سب کی تفصیل نہیں نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جن کی تفصیل ہے وہ اولو العزم ہیں، ٹھیک وہ صاحب شریعت ہیں، ٹھیک وہ اس شریعت اس کلمے کو پڑھانے والے ہیں، وہ اس مقام پہ کمپرومائز کر سکتے ہی نہیں ہے. کس چیز پہ کمپرومائز؟ توحید پہ ممکن ہی نہیں ہے، صحیح رسالت پہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہاں پر توحید کو بچانے کے لیے رسالت پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یعنی یہ ابتدائی دور میں ہاں، محمد رسول اللہ نہیں ہے، یہاں کمپرومائز تھا. ہاں، محمد رسول اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا لیکن لا اللہ الہ کو کافی ہے. منوایا جا رہا تھا نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کافی ہے. لا الہ الا اللہ پہ کمپرومائز نہیں ہے، صحیح. یعنی جو اساس ہے اس پر کوئی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک، اور جو آپ کا عقیدہ فطرہ ہے اس کو مان لیا جائے تو اس پہ بھی کمپرومائز ہے. صحیح ٹھیک ہے؟ اس عقیدہ فطرہ شاید ہاں. لوگوں کے لیے واضح ہو، صحیح کچھ کے لیے ہو کچھ کے لیے نہ ہو، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس انداز میں جس انداز میں آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ توحید بھی کمپرومائز ہو گئی. صحیح، عقیدہ فطرت پر تھے اس طرح. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ فطرت نہیں، فطرہ. صحیح ٹھیک ہے نا، وہ گیپ صحیح، جو انبیاء میں آیا اس کو آپ 300-400 سال کا گیپ لے لیتے ہیں. کوئی ہادی نہ ہو اس کوئی دور ہادی کے نہیں ہے، اندر. کوئی نبی نہیں ہے، یہ 400 صحیح. سال میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی کوئی ہدایت کی کوئی حجت نہ ہو. کچھ بھی نہیں ہے، تو فطرہ ہو گیا. فطرہ نہیں ہے تو وہ توحید بھی کمپرومائز یعنی ہو اس گئی. دور کے اندر جو مرے جو گئے ان کا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، کچھ نہیں ہے. یہ ہادی نہیں ہے تو کیا؟ ہاں، یعنی توحید بھی کمپرومائز ہو گئی نا. صحیح یہ آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں. ہم کہتے ہیں توحید کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوئی، ایسا کوئی دور نہیں آیا ہے. اس دور میں بھی ہادیان برحق موجود تھے اور انہوں نے ہدایت کی ہے. صرف فرق ہے تھوڑا سا، جو تفصیل ہو جائے کہ ہم اب اس میں نہیں جاتے. ٹھیک، آپ آگے توحید پہ کمپرومائز پہ آپ آگے، رسالت پہ کمپرومائز پہ آپ آگے. اگر کوئی زمانہ ایسا آئے جس میں کچھ وقت کے لیے امامت پہ کمپرومائز کرنا پڑا چلے تو آپ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا ہے. نہیں، توحید کو انہوں نے مان لیا، رسالت کو بھی انہوں نے مان لیا. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت امیر المومنین نے اپنی امامت پر کمپرومائز کیا ہے تو یہ دو چیزیں توحید اور رسالت اس دور میں ٹھیک تھیں. ہم ابھی یہ بات صرف اتنا اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ توحید پہ تو کمپرومائز نہیں ہوتا، رسالت پہ تو کمپرومائز نہیں ہوتا، صحیح. امامت پہ کیسے ہو گیا؟ آپ کا سمپل سوال یہ تھا یعنی نا؟ ایک دورانیہ کے لیے. نہیں، آپ کا سمپل یہی سوال تھا نا. جی ہاں، ٹھیک اس کو میں نے سمپل کر ہاں، دیا. بالکل کسی الہی نمائندہ نے نہیں کیا تو علی اگر الہی نمائندہ ہے، منصوص من اللہ ہے، تو کیوں احتجاج نہیں کیا؟ ٹھیک ہے. ابھی ہم وہاں نہیں پہنچیں گے کیا نہیں کیا. صحیح. ٹھیک ہے نا، ہمارا ایمان ہے بالکل احتجاج کیا ہے. ٹھیک، ہم آ رہے ہیں کہ آپ کی بات مان کے کہ انہوں نے احتجاج نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے مان لیا. یہ مان لیا. یہ مان کے ہم کہتے ہیں کہ آیا امامت پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہم کہتے ہیں آپ کے بقول جب رسالت پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، توحید پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے کسی زمانے کے لیے، تو امامت پر بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے. مسلحتی طور پر، مصلحت کے طور پہ علی نے کمپرومائز کیا اور اس حق کو اس سے صرف نظر کر لیا. صحیح. ٹھیک، یہ ایک. دوسرا، امامت کہتے کسے ہیں؟ یہ جو منصوص من اللہ امامت ہے، یہ چھن سکتی ہے کہ یہ چھنی اور علی نے کمپرومائز کیا؟ آپ تو شیعہ کہتے ہیں نا خلافت چھینی گئی، ان کا حق چھینا گیا. یہ تو آپ ہی کا یعنی ہم تو نہیں کہتے. ہم یہی اپنی بات کر رہے ہیں نا. صحیح. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھنی، اس کے باوجود کیوں احتجاج نہیں کیا گیا. ہاں. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو آپ کی بات ہو گئی نا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ چھینی ہی نہیں. کیا نہیں چھینی؟ وہ امامت منصوص من اللہ تو نہیں چھینی، وہ تو برقرار ہے. علی کسی چیز سے محروم نہیں ہوئے. نہیں، یہ امامت کے ساتھ کیا یہ حکومت نہیں ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں ہے. کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ امامت کے ساتھ حکومت ضروری ہے. حکومت امام کا حق ہے.
لیکن بغیر حکومت کے امامت سلب ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی وہ اس کا جز ہے، نہیں، جز بھی نہیں، جز بھی نہیں ہے. جز بھی نہیں. کیا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. حکومت کا امامت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ہاں، یعنی اس لیے کہ اگر حکومت ہو تو امامت ہوگی، ایسا نہیں ایسا ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. لینا دینا نہیں ہے اس معنی میں. اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ جو بھی منصوص من اللہ ہوگا وہ حاکم بھی ہوگا، تو انبیاء میں سے کتنے حاکم تھے؟ آپ کو تو سارے انبیاء کا علم ہے نا. ہم پہ جب اعتراض کرنے آتے ہیں تو سارے انبیاء کو کہتے ہیں کوئی ایسا نہیں تھا. یہ بتا دیں کتنے حاکم تھے؟ انگلی پہ گن سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک؟ حضرت سلیمان ہے. انبیاء حاکم نہیں رہے، منصوص من اللہ تھے، امام تھے، رسول تھے، صاحب شریعت تھے، حاکم نہیں تھے. بس حکومت امامت کا حصہ نہیں ہے اصلاً حصہ ہے ہی نہیں اس معنی میں. اس معنی میں. اس معنی میں کہ بغیر حکومت کے امامت نہ ہو، صحیح. حکومت کے سلب ہونے سے امامت سلب ہو جاتی ہو، ایسا نہیں. صحیح. ہے نا؟ امامت ہمارا یہ یقین ہے، اعتقاد ہے کہ یہ ایک تشریعی مقام بھی ہے اور ایک تکوینی مقام بھی ہے. اور یہ تمام بندگان خدا جو قربتاً اللہ کر رہے ہوتے ہیں کام، ساری عبادتیں قربتاً اللہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اس امام کے نقش قدم پہ چل کے وہ قربت حاصل ہوتی ہے. صحیح. سیرت انہیں کو فالو کرنی ہوتی ہے. یہ چھن سکتا ہے مقام؟ نہیں چھن سکتا. صحیح. تو علی سے تو کچھ چھینا ہی نہیں ہے. صحیح. تم سے چھینا ہے، تمہیں شور کرنا چاہیے تھا. آپ کہہ رہے ہیں علی نے کیوں نہیں شور کیا؟ تم محروم ہوئے ہو، تم پہ واجب تھا علی کی اتباع، کیونکہ وہ منصوص من اللہ تھا، کیونکہ رسول خدا نے بیان کیا تھا، کیونکہ قرآن نے بیان کیا تھا. اس کے باوجود تم نے کیوں احتجاج نہیں کیا کہ ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، ہم سے تم سے چھینا؟ علی سے کچھ بھی نہیں چھینا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں عوام کو احتجاج کرنا چاہیے تھا. ہاں، سوال عوام پہ ہے کہ تم نے احتجاج کیوں نہیں کیا. یعنی جو خدا کا تقرب تھا وہ اسی امام کے سلسلے سے ذریعے سے ملنا تھا. ہاں، وہ اس سے لوگوں سے وہ اس کو دور کر دیا گیا. آپ یہ کہنا چاہ اس رہے کو ہیں اگر چھوڑ دیا تو خدا کے وہ تقرب جو سے بھی دور ہو گیا. سلسلہ تھا خدا سے ہمارا جو تعلق تھا وہ کٹ گیا. کٹ گیا. اب نہ نماز سے خدا کا تقرب حاصل ہوگا، نہ روزے سے خدا کے تقرب حاصل ہوگا، محروم ہو گئے. عوام کا احتجاج بنتا ہے، عوام کا احتجاج بنتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. مسئلہ علی مسئلہ الکعبہ. ابھی آپ کو حج پہ جانے نہ دیں، یہ کوٹا لگا دیں، فلان کریں، تو کعبہ احتجاج کرے گا، یہ حاجی احتجاج کریں گے؟ کعبہ اپنی جگہ کعبہ ہے. لوگ آئیں تو بھی کعبہ ہے، لوگ نہ آئیں تو بھی کعبہ ہے. علی اپنی جگہ امام ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کے تو ہمیں دعوے ملتے ہیں، اسی وجہ سے ان پر ظلم بھی ہوتا تھا. اس کا تو تذکرہ کم از کم ہے، اذیتیں دی جاتی تھیں. تو ایسا حضرت علی نے اپنے ادوار کے اندر تو نہیں کیا. انہوں نے یعنی کمپرومائز کے ساتھ ساتھ چلیں. علی پر ظلم ہوا، اور علی، یہ فریقین میں روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن پہلا شخص جو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا اور کہے گا کہ سب سے پہلے اس ظلم کا حساب کیا جائے جو مجھ سے ہوا ہے. تو بخاری کے اندر ہے. اس سے بڑا احتجاج وہ تو جمل و صفین میں ہم کہہ سکتے ہیں نا. وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا کون کون سا ظلم تھا. وہ ابھی فیصلہ نہ کریں تو وہ تو خدا کی بارگاہ میں ہے نا. آپ نے تو فیصلہ بھی سنا دیا اور اس فیصلے پہ بھی نہیں رہ سکتے. ہاں، آپ جمل صفین میں بھی بات آگے چلائیں گے تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. نہیں، وہ تو جنہوں نے، ہم تو اہل سنت ان کو خطا پہ مانتے ہیں نا. خطا پہ مانتے ہیں، لیکن بات آگے چلائیں نا. صرف خطا پہ رک جاتی ہے. خطا کیا تھا اور ان کو ایک ثواب ملے گا؟ نہیں، کچھ نہیں ملے گا. خدا کی بارگاہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پہلا انسان جو فریاد اٹھائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اجازت سے ہوتا ہے نا، بغیر اجازت کے تو نہیں ہوتا. ہر کسی کو کہا جائے گا کہ آپ نہیں. آج سپریم کورٹ میں اگر سارے کیسز چھوڑ کے ایک کیس کو سب سے پہلے جگہ ملتی ہے تو وہ اس کی اہمیت کی وجہ سے ملے گا. صحیح. یعنی جب جس کو پہلا نمبر ملے، جس کو پہلے اجازت دی جائے کہ آپ، ہاں، تو تاریخ میں اس سے بڑا ظلم
پوری یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سرزمین کہیں پر بھی نہیں ہوا، یعنی تاریخ بشریت میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہوا ہے، اس لیے اس ظلم کی شنوائی سب سے پہلے ہوگی. بات ساری ختم ہو گئی. اگر یہ سمجھ میں آئے تو جہاں مرضی لے جائیں، صفین میں لے جائیں تو بھی ثقیفہ پہنچ جائے گی، جمل میں لے جائیں تو بھی ثقیفہ پہنچ جائے گی، جائیں بائیں جہاں مرضی جائیں بات سب عیاں ہو جائے گی. وہ تو واضح نہیں ہے نا، یہ تو آپ کے اپنے ابھی وہ جو ہے واضح ہو یا نہ ہو وہ تو پھر اس دن پتہ چل جائے گا. واضح ہے، کیا واضح نہیں ہے؟ نہیں، یہ واضح اسی لیے نہیں ہے کہ حضرت علی نے خود ان کے ادوار کے اندر رہے ہیں نا، نمازیں پڑھی ہیں، تعاون کیا ہے، جنگوں میں مشورے دیے ہیں. اگر ایسے ظالم ہوتے کہ جن کے خلاف معاذ اللہ قیامت کے دن اٹھ کھڑے ہوتے تو زندگی میں ان سے لا تعلقی کر لیتے. کوئی کہہ دیتے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو جبر ہوا ہے، عوام کو تک آگاہی دے دیتے تاکہ ہمیں بھی بالکل بھی ہے. ہمیں احتجاج ملتا کہیں کہ احتجاج بھی ملتا ہے، احتجاج بھی ملتا ہے، جہاں بجا احتجاج ہے. جناب سیدہ جو گریہ فرماتی تھیں اور اس گریہ سے مدینہ والے تنگ آ گئے تھے، تو کیا جو ابھی آپ لوگ محفل کرتے ہیں لاؤڈ سپیکر لگا کے اور اس سے پھر پورے محلے کا چین خراب کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی گریہ تھا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کا گریہ تھا کہ آپ پر اتنی مصیبت آن پڑی ہے، رسول خدا کا غم تھا. تو اس میں سارے مسلمانوں کو مل کر رونا چاہیے تھا. لیکن ایک بیٹی ہونے کے ناطے نہیں، وہی کہنا، اس سے تنگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اول تو اتنا بلند تو گریہ نہیں کرتی تھی کہ پورے مدینہ میں آواز ہے، یقیناً نہیں. لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں. ایک خاتون کتنا گریہ کر سکتی ہے، کتنی آواز میں کر سکتی ہے کہ وہ پورا مدینہ اس سے اذیت میں آ جائے، تنگ آ جائے. یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں صبت علیہ مصابیح، تاریخ کے بعض کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن اس گریہ کی تفصیل نہیں ملتی کہ اتنا گریہ کرتی تھی. یہ گلہ ملتا ہے نا. ہاں، گلا تو ملتا ہے بابا، آپ کی بات میرے نہیں، مدینہ والوں کی طرف سے گلہ ملتا ہے کہ جناب سیدہ سے کہیں اتنا گریہ نہ کیا کریں. انہیں جو اذیت ہوتی ہے وہ کیوں؟ اس گریہ کی آواز سے نہیں، اس احتجاج سے تھا اذیت. وہ مدینہ کے لوگوں کی ضمیروں کو جھنجھوڑتا تھا. اس کی تفصیل تو ہماری اہل سنت کی صحیح ترین کتابوں میں تو نہیں ہے. تفصیل کی بات نہیں کر رہے ہیں، اجمال کافی ہے نا. جو آپ ذکر فرما رہے ہیں واقعہ، وہی کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں اجمال کافی ہے. بہت سی چیزوں میں اجمال، جب اجمالاً ایک چیز ثابت ہو جائے تو اس کے بعد جو اس کی تفصیل دیتا ہے وہی صحیح ہے. اجمال تو یہی ہے نا کہ صبت علیہ مصابیح، بابا آپ کے بعد میرے بہت ساری مصیبتیں، ہاں بہت ساری مصیبتیں پڑی، ان میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ میرے گھر پہ بھی حملہ ہوا. یہ تو نہیں ہے، یہ تو یعنی ہماری کتابوں میں اندر یہ تو نہیں ہے کہ میرے گھر پر حملہ ہوا، ایسے تو اشعار کہیں پر بھی نہیں، اشعار نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے کہ حملہ ہوا ہے. دھمکی تک ذکر ملتا ہے ہمارے صحیح ترین کتابوں میں. تو دھمکی سے بڑھ کر، دھمکی سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں اجمال ثابت ہو جائے تو اس کے بعد جو تفصیل دینے والا ہے وہ سچا ہے، وہ کہیں بھی ہو. ہاں دیکھیے، آپ اس ہستی کو دھمکی دے سکتے ہیں؟ اس کو تصور ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، دختر رسول اللہ، اس کو کس چیز کی دھمکی دیں؟ آپ تو کہہ رہے کوئی مصائب تو تھے ہی نہیں، کوئی مشکلات تو تھے ہی نہیں، کوئی احتجاج تو تھا ہی نہیں. وہ تو باپ کے غم میں رو رہی تھی، اس پہ دھمکی کہاں سے بنتی ہے؟ اگر احتجاج ہو تو دھمکی بنتی ہے، اگر احتجاج ہی نہیں ہے تو دھمکی کہاں سے بنتی ہے؟ نہیں، دھمکی تو اسی لیے تھی کہ یعنی بیعت کے لیے دھمکی تھی کہ مسلمان سارے حضرت ابوبکر کی بیعت کر چکے ہیں. اس گھر کے اندر یعنی بنی ہاشم، زبیر تھے، طلحہ تھے اور دیگر تھے، سب کو یعنی دھمکی دی گئی کہ آپ جو ہے وہ اگر بیعت کے لیے نہیں نکلتے تو گھر کو جلا دیا جائے گا. یعنی یہ یعنی دھمکی تھی کہ میں جلا دوں گا. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت میں ذکر ہے کہ وہ جلایا تو نہیں گیا نا، یعنی ایک مان لیا احتمال سے آپ پوری چیز کو کیسے ثابت نہیں مان لیا. ہم کہتے ہیں اسی اجمال کو مانتے ہیں، آگے نہیں چلتے. جی ٹھیک ہے نا. جو اہل بیت کو دھمکی دے رہا ہے اور جو خلافت دھمکیوں پر قائم ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ احتجاج ہے. احتجاج بھی کس نوعیت کا ہے؟ اس نوعیت کا ہے کہ اس کے جواب میں دھمکی دینی پڑ رہی ہے. یعنی بھلے الفاظ نہ بھی ملے ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اجمال سے یہ ثابت ہے. ہم کہہ رہے ہیں اجمال سے ثابت ہے نا. اجمال سے اصل واقعہ ثابت ہو گیا. الفاظ بھی مل جائیں گے، ابھی ہم آہستہ آہستہ آ رہے ہیں نا. صحیح. ہم الفاظ ہم کہہ رہے ہیں فرض کریں نہیں ہے الفاظ، معاشر سے بھی ثابت کر دیا، وہ تو آپ کے پاس ہے، وہ اجمال ساری تفصیل ثابت کر دیتا ہے.
ظلم ثابت کرتا ہے. ظلم پر احتجاج جو ہے وہ بھی اتنا بڑا احتجاج ہے کہ جناب سیدہ نے دربار میں آ کے خطبہ دیا ہے. یہ بھی ثابت نہیں ہے. یہ تو ہے ٹھیک ہے نا؟ تفصیل سے تو نہیں ہے نا. بلاغت النساء تک تو ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ باقی صحیح میں ہاں نہیں. یہ باتیں نہیں اس کے اجزاء ٹکڑے ٹکڑے ہاں. وہی تفصیل نہیں کر رہا. تفصیل نہیں ہے. تفصیل نہیں ہے. لیکن جب ہو دیکھیں غدیر بھی تفصیل نہیں ہے صحیح کتابوں میں. صحاح میں ہاں خطبہ غدیر بھی یہ تفصیل نہیں ہے. خطبہ غدیر کی تفصیل نہیں ہے. خطبہ غدیر اصلاً وہ کمپلیٹ ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے کچھ اجزاء ہیں. وہی کہہ رہے ہیں صحاح میں نہیں ہے. نہیں یہ من کنتم مولا کو چھوڑ کے نا کہ رسول نے کوئی خطبہ دیا یہ نہیں ہے. خطبے کا کوئی ایسا اور یہ ہاں کہ یہ نہیں ہے. لیکن صحاح میں پورا خطبہ بھی ہے خطبہ غدیر کا. ہاں تفصیل کے ساتھ نہیں ہے. خطبہ ہے. خطبہ یہ ہے کہ رسول نے خطبہ دیا ہے. خطبہ نہیں ہے. خطبہ نہیں. یہ ذکر ہے کہ خطبہ دیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. رسول نے آخر عمر میں اتنا اہم خطبہ دیا ہے اور وہ آپ نے کہہ دیا اجمال کہہ دیا کہ رسول نے خطبہ دیا ہے اور پھر آپ خطبہ نقل نہیں کرتے. تو جس نے نقل کیا وہ سچا ہے. اجمال ثابت ہے اہل سنت تو تفصیل بھی ثابت ہو گیا. تفصیل ثابت ہے. نہیں اہل سنت کی کتابوں سے خطبے کے بہت سے مندرجات ثابت ہیں. یعنی اجمالاً میں کہہ رہا ہوں صحاح نے جو خطبہ نقل نہیں کیا ہے وہ جرم کیا ہے. اس لیے کہ ایک تو یہ انکار کر سکتے تو خطبہ ہی نہیں ہوا. لیکن خطبے کا ذکر ہے. لیکن کہاں خطبہ ہوا ہے. اگر خطبہ ہوا ہے اور وہ راوی وہاں موجود تھا وہ کیوں خطبہ بیان نہیں کرتا ہے. نہیں یہ جو زید بن ارقم اس کے راوی ہیں نا جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں کہیں میں اس کو بھول نہ جاؤں. آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جو مسلم کے اندر یا دیگر کتابوں کے اندر اس راوی کا یہ بیان ہے. یعنی وہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں نا ابھی وہ اس کا وہی حصہ بیان کر رہے ہیں. وہ جرمدار تو نہیں ہے. نہیں زید ابن ارقم بھول گیا. صحیح. وہاں صرف زید ابن ارقم تھا. کافی تعداد. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہے نا. خطبہ ہے اور زید ابن ارقم نے خطبہ ہونے کا بیان دے دیا. آپ نے وہ لکھ دیا اور اس خطبے میں 1,00,000 اصحاب ہیں. آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. ایسے کیا جیسے یہ خطبہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ تو غلطی سے پتہ نہیں چلا نا کہ یہ سچ لکھنے سے آگے سچ بھی ثابت ہو جائے گا. نہیں یہ تمام جتنے آپ فضائل پڑھتے ہیں یہ اہل سنت کتابوں میں ہی ہیں. کتنے فضائل پڑھتے ہیں. حدیث ثقلین حدیث غدیر. نہیں ہم نہیں کہہ رہے. ہم خطبہ غدیر کی بات کر رہے ہیں کہ اس ایک خطبے کی طرح خطبہ نقل کرنے میں کیا مشکل تھی. پورا خطبہ نقل کرنے میں کیا مشکل ہے. رسول کا آخری خطبہ نقل کرنے میں کیا مشکل تھی. ان تک جیسے جتنا پہنچا ہے انہوں نے نقل کر دیا. کیوں نہیں پہنچا. یہ اس سے بڑا سوال ہے. $1,000,000 کوشچن. رسول کا آخری خطبہ کیوں نہیں جن اصحاب تک نہ پہنچا ہو ان اصحاب سے ہم دین لینے چلیں. نہیں اصحاب کے پاس تھا ہم تک نہیں پہنچا نا. اچھا اصحاب نے اگر ہم تک نہیں پہنچایا. کتابیں تو اصحاب نے نہیں لکھی نا. نہیں پہنچایا تو آگے اصحاب نے نا. اصحاب نے وہی نقل کرنا چھوڑ دیا تو کتابوں تک کیسے پہنچے گا. راویوں کو جتنا ملا انہوں نے بیان کیا. اس کے بعد وہی پوچھ رہے ہیں راویوں کو کیوں نہیں ملا. یا اصحاب نے بیان نہیں کیا یا راویوں نے خیانت کی ہے یا ان جامعین نے خیانت کی. کہیں خیانت ہے. آپ کی مرضی. آپ جہاں مرضی رکھ لیں. خیانت کا تو اس کو ہم لفظ نہیں دے سکتے نا. کیوں. خیانت تو نہیں ہو کیوں. سکتی. رسول کے آخری خطبہ جو مجھ تک نہ پہنچائے. میں کہیں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہاں سے نہیں پہنچا. اتنا اہم خطبہ جو مجھ تک نہ پہنچائے اور وہ اپنے آپ کو کہے میں رسول کا دین تم تک پہنچانے والا ہوں تو سوال تو اٹھے گا. اس کی امانت داری پر تو وہ کہتا ہے کہ مجھ تک جیسے پہنچائے میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. یہی کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے والا کہہ رہا ہے مجھے جیسے پہنچائے میں پہنچا رہا ہوں. وہی کہ درمیان میں کسی ایک نے تو ڈنڈی ماری ہے نا کہ جس کے سبب وہ نہیں پہنچا. جس کی سبب نہیں پہنچا. اب وہ کون ہے مجھے نہیں پتا. آپ جہاں مرضی رکھ لیں اس کو. نہیں اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے کبھی گفتگو کر لیں گے کہ حدیثیں آپ کی کس طرح پہنچی ہیں اور ہماری. یہ تدوین حدیث پر ہم آپ سے اس پر جو ہے وہ نشست کر لیں گے. لیکن ابھی دل بڑا کر کے کیجیے گا. یہ مشکل موضوع ہے بہت. تو ابھی آپ جو ہے احتجاج پر ہی رہیے. اہل بیت نے جو احتجاج کیا ہے وہ کس شکل میں ہے, کہاں ہے, کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا احتجاج کیا ہو. دھمکی دی گئی ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ سیدہ زہرا نے کہا, اسی روایت کے اندر ہے کہ اے علی
آئے ہیں حضرت عمر، انہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ گھر کو جلا دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ گھر کو جلا دیں گے، آپ نکلیں اور بیعت کر لیں۔ تو جو بنی ہاشم کے افراد تھے انہوں نے جا کے بیعت کر لیے، اس کے بعد تو معاملہ ٹھیک ہے۔ اسی مصنف کی روایت کے اندر ہے کہ سیدہ نے کہا مجھے یقین ہے کہ ہمارے گھر کو جلا دیا جائے گا، آپ نکلیں اور بیعت کریں۔ تو جب بیعت ہو گئی اور معاملہ سارا ہو گیا تو نہیں، وہ تو آپ کے صحاح کے مطابق 6 مہینے تک تو بیعت نہیں ہوئی ہے۔ نہیں، صحیح وہ جو بخاری بنی ہاشم کے افراد تھے نا، بنی ہاشم کے افراد کا تو امیر ملتا ہے۔ المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین کی اس کے نام نہیں ہے، ہاں امیر المومنین کا نام ہے نا کہ 6 مہینے جناب ہاں، وہ سیدہ بخاری کی، کے اندر ہے۔ وہی ہاں بخاری کے اندر نا۔ جی جی آپ کے اصح کتب میں جی یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والی بات تو ختم ہو گئی کہ وہاں بیعت ہوئی ہے۔ صحیح۔ یہ دیگر افراد نے کی ہے، مثال زبیر وغیرہ تھے جن کی تلوار بھی اس گھر میں اندر ٹوٹی ہے، السنہ کی وہ روایت ہے۔ ابھی ہم امیر المومنین کی بات کر رہے ٹھیک ہے، ہیں، ہاں صحیح ٹھیک ہے نا۔ باقیوں نے جس نے کی ہے، جس نے دباؤ میں آ کے کی نہیں کی، وہ ایک الگ مسئلہ۔ صحیح۔ آپ کی اس روایت میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ نے امیر المومنین سے کہا جا کے بیعت کر لو، نہیں، گھر میں موجود افراد سے کہا، وہی امیر نام المومنین نہیں ہے اس میں کہ امیر المومنین سے کہا یا کسی اور سے کہا۔ وہ باقیوں سے تو نہیں کہیں گے نا، امیر المومنین سے کہیں گے، وجہ تو امیر المومنین ہے، ہاں، امام سر، علی وجہ ہے نا، سردار علی بنی کے ہاشم گھر جلانے آنے کی وجہ خود علی ہے نا، کوئی اور تو نہیں ہے۔ نہیں، بنی ہاشم کے افراد تھے نا جو اس وہی گھر کے کہہ رہے اندر ہیں، تھے، اس سب میں یہ چاہ رہے تھے نا۔ اصل تو علی ہے نا، جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی روایت آپ نے پیش کی، ہماری روایت کے مطابق انہوں نے پھر علی کو اذیت دی، علی کو لے کے گئے وغیرہ وغیرہ، وہ تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے، جو ایک الگ ادھر نہیں جاتے۔ دھمکی کا مطلب یہ ہے احتجاج تھا پہلے دن سے، یعنی ان کی طرف سے زیادہ اسی لیے دھمکی دی گئی۔ دھمکی بنتی ہی نہیں ہے نا، کس بات کی دھمکی؟ کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ کہیں جی ثقیفہ کا سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی۔ سب سے پہلے یہ جھوٹ ہے کہ سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی، بہت سارے صحابہ تو باہر تھے، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ تھے جو مدینہ میں تھے، ہاں ٹھیک ہے نا، جنہوں نے بیعت نہیں کی اور ان کو جنہوں نے مار دیا، ٹھیک ہے ہاں، ہاں، وہ تو ایک اس کی تو تفصیل نہیں ہے کہ کنہوں نے مروایا، لیکن ایک واقعہ ہے برحال۔ نہیں اس کا ایف آئی آر کٹی اور وہ جن کے نام پہ ہو گئی نا، جن کو سزا دے دی گئی، یعنی وہ سزا تو نہیں دے سکتے تھے لیکن وہ قاتل جن مشخص کر دیا گیا کہ اس کے قاتل جن حضرت سعد بن عبادہ۔ سعد ابن عبادہ، ٹھیک ہے، یہ تو سب ہوا نا، ٹھیک۔ یہ کہ سب نے بیعت کی نہیں، سب نے بیعت نہیں کی، اور سب پہ یہ سعد ابن عبادہ پہ اس طرح ظلم نہیں ہوا، ادھر گھر جلانے کی نوبت نہیں آئی، کیوں؟ اس سے فرق نہیں پڑتا، آگے چل کے نہیں رہنے دیا گیا، سردار تھے وہ بھی تو، سردار تھے، آگے چل کے ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا جنوں کے ذریعے۔ کی تفصیل آپ نے دینی ہے پھر جب تفصیل موجود ہے نا، کوئی سب تفصیل ہمیں دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو اشارہ دیں گے نا، جو آگے جس کو چاہیے وہ اس پہ آگے چل پڑے تو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ یہ سارا اجمال بتاتا ہے کہ تفصیل کچھ اور ہے نا، جو ہمارے پاس نہیں پہنچی، پہنچی ہوئی بھی ہے نا، ابھی ادھر بھی آتے ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اجمال جو آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ اجمال ہے، یہ اجمال ہے، یہ اجمال ہے، ہم کہتے ہیں یہ اجمال میں ساری تفصیل بھی چھپی ہوئی ہو، پھر آپ ڈھونڈو اس میں، ٹھیک ہے نا، وہی سب کچھ واضح ہے، صحیح۔ ٹھیک۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر علی نے احتجاج کیا ہوتا تو اس احتجاج کو یہ لوگ جو حزب اقتدار ہے وہ ریکارڈ کرے گا، تو پھر آپ اپنے اندازے سے تو نہیں بیان کر سکتے نا کہ یہ وہ ہوگا۔ ابھی ہم صرف ایک سوال کر رہے ہیں نا، میں نے کب کہا کہ میں اپنے اندازے بیان کروں گا یا نہیں کروں گا؟ میں کہہ رہا ہوں ایک جماعت احتجاج کر رہی ہے، صحیح۔ جو نیشنل میڈیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی وی کیا خبر دے رہا ہوتا ہے؟ پورے ملک میں احتجاج چل رہے ہیں، پی ٹی وی کیا خبر دے رہتا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، ادھر کہیں کرکٹ ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، وہ احتجاج جیسے کہ ہو ہی نہیں رہا۔ اب آپ پی ٹی وی دیکھنے کے بعد کہیں جی پاکستان میں تو فلان دن احتجاج نہیں ہو رہا تھا، لیکن تاریخ کا ہر طالب علم تو اندازے اور احتمال اور تخمینے پر تو نہیں چلے گا، ظاہر وہ لکھا ہوا دیکھے گا نا۔ تو اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان میں احتجاج نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں نے پی ٹی وی دیکھا ہے۔ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں، یہ تو نہیں کہہ سکتے، مجھ تک نہیں پہنچا تو میں کیسے اس کے بارے میں قائم کر سکتا ہوں؟ سنتم یہاں تک آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اگر مجھے مل جائے تو میں مان لوں گا، میں دیکھ لوں گا۔ ہاں نہیں مانیں گے، دیکھ لوں گا، اس کو دیکھیں گے نا ہم۔ ہاں وہی کہہ رہے ہیں نا، ہم وہاں آ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ بھئی میں جو کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا علی نے احتجاج کیا یا نہیں کیا۔ نہیں، حضرت علی کے رویے سے یعنی نہج البلاغہ تک موجود ہے کہ مشورے دیے
اس میں اچھا، پھر موجود وہ ہے۔ ایک الگ بحث ہے کہ علی کا مشورہ دینا کیا ہے اور علی نے کسے مشورے دیے. دیکھیں احتجاج اور مشورہ آپس میں متضاد نہیں ہے نہیں، کہ احتجاج بھی کرتے ہیں اور مشورہ بھی دیتے نہیں، ہیں، بالکل بھی نہیں. اور 3 حکومتوں میں چلنا اور 3 خلفاء کے ساتھ اس طریقے سے روابط قائم رکھنا، کوئی یہ حکومت نہیں احتجاج کے چلے، بالکل جو ہے وہ متضاد کسی نہیں ہے۔ حکومت کے ساتھ نہیں چلے. تو یہ مشورہ کس کو دیا اگر حکومت کے ساتھ نہیں چلے؟ دیکھیں علی وہ ہے، جب دشمن کی تلوار ٹوٹی اور اس نے تلوار مانگی تو علی نے تلوار دے دی. صحیح، یہ واقعہ تاریخ میں ملتا ہے۔ یہ سائل ہے، صحیح، کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور کوئی کہ میں کر سکتا ہوں، جھوٹا ہے وہ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی متضاد ہے؟ ہاں متضاد ہے نا. کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص؟ دیکھیں ہم ابھی کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو علی کی جگہ رکھ کے کہتے ہیں اگر ایسا ہوا ہو میں تو ایسا نہیں کروں گا. علی نے ایسا کیا اس کا مطلب ہے ایسا نہیں ہوا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ دونوں کے معاملات مختلف ہوں، علی کے اور ہمارے؟ یقیناً مختلف ہے نا. نہیں، آج کے دور میں اگر میرے اوپر ظلم ہو اس طریقے سے ہو تو میں کیا کروں گا؟ ہمارے ذہن میں تو ظاہر ہے یہی سوال آئے گا نا۔ ہاں ہم بیچارے تو کیا کر سکتے ہیں، ہم تو احتجاج بھی نہیں کر سکتے ہیں نا. ہمیں چھوڑے نا، ہمارے پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے بدترین ظلم جو ابھی فلسطین میں ہو رہا ہے اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم احتجاج بھی نہیں کر رہے تو ظلم نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ ہو رہا ہے، اگر آپ اپنی بات کر رہے ہیں، ہمیں لے کے آ رہے ہیں، تو پھر تو کہانی اور گمبھیر ہو جاتی. امیر المؤمنین نے جو کچھ کیا، ہمیں پہلے وہ بات تھوڑی سی وہاں رہ گئی، اس کو آگے شاید نہیں چلا سکے، وہ بات کہیں سے اور نکل گئی. احتجاج والی، نہیں کہ علی سے کچھ چھینا ہی نہیں، صحیح، جو اصل منصب ہے وہ تو نہیں چھینا. ٹھیک، وہ سمجھنے کے بعد آپ جو چھینا ہے اس کی علی کی نگاہ میں قیمت کیا ہے، اس حکومت کی کیا قیمت ہے. وہ معلوم ہونے کے بعد کہ اس حکومت کی، نہ کہ اس الہی حکومت کی، جو خدا کی طرف سے، ہاں اس کی بات نہیں ہے، یہ جو لوگوں کی نظر میں حکومت ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں علی کی نگاہ میں. اس غصب پہ اور اس ظلم پہ اور اس استبداد پر آپ کے پاس صحاح میں روایت موجود ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہاں کہ تم نے استبداد کیا میرے ساتھ. یہ سیاح کے اندر کہاں ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی ہے؟ آپ کو زیادہ معلوم ہوگا، آپ دیکھ لیں صحیح بخاری کی کوئی 4000 کچھ روایت ہے، 4000 کے آس پاس ڈھونڈیں گے تو آ جائے گا. استبدت علینا، استبداد کا مطلب تو سب کو آتا ہے. نہیں، استبداد کا کیا مطلب؟ یعنی یہ استبداد ظلم ہے، ظلم و استبداد، یہ استبداد ظلم کے ساتھ آتا ہے. اردو میں استبداد ظلم کے ساتھ آتا ہے. یہ احتجاج جب کیا تو جس نے یہ استبداد کیا تھا اس نے انکار کیا کہ ہم نے کوئی استبداد نہیں کیا. پڑھ لیں ذرا بخاری. یہ اس نے اعتراف کیا کہ یہ ہم نے استبداد کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج موجود ہے؟ صرف احتجاج موجود نہیں ہے، جس سے احتجاج کیا ہے اس نے اعتراف بھی کیا ہے. اسی بخاری میں موجود ہے، اس کا اعتراف موجود ہے، اس کی شرمندگی موجود ہے، اس کا گریہ موجود ہے. اور کیا چاہیے؟ کتنا واضح چاہیے آپ کو؟ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ اس نے احتجاج نہیں کیا، پھر آپ کہتے ہیں اس نے تو احتجاج کیا تھا، اس نے کہا تمہارا حق نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، یا غلط بیانی کرتے؟ غلط بیانی کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، یہ حق میرا ہی تھا. یہاں پر احتجاج بھی موجود ہے، جس سے احتجاج کیا جا رہا ہے وہ بھی موجود ہے، اس کا اعتراف بھی موجود ہے، اس کی شرمندگی بھی موجود ہے. کیا رہ گیا؟ کہ بخاری کی بات تو آپ نے آج پہلی مرتبہ بتائی کہ اس میں ذکر ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور زیادتی ہوئی ہے. کاش صرف اتنا ہوتا نا، آگے بھی ہے، اسی روایت میں ہے. اب ماننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ اب بھی آئیں بائیں شائیں کہ نہیں علی نے احتجاج نہیں کیا ہوتا تو، اگر ہوتا تو ادھر روایت میں ہوتا. اب تو بخاری میں مل گیا نا. ہم اس روایت کو پڑھیں گے یقیناً. ہاں یقیناً پڑھیں گے، جی. ٹھیک ہے نا؟ یہ روایت آپ کے پیچھے پڑے گی.
نہیں ہم یہ تو نہیں کہتے, ہم آپ کے پاس سوال لے کر آئے نہیں، ہیں. میں آپ سے مراد آپ کو لے رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے نا. تو آپ الحمدللہ بہت روشن فکر ہیں, ان چیزوں کو سن سکتے ہیں. بعض لوگ تو یہ سن بھی نہیں سکتے نا. تو ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے. آپ کیونکہ اتنے کوشچن ہم پہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں بھی ایک آدھ سوال اٹھانے کا حق دے دیجیے. جی جی, آپ کو بالکل سوال کرنے کا حق ہے, اور ہمیں بھی انشاءاللہ آپ موقع دیں گے. ناظرین, ہم اپنے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں, کیونکہ قبلہ نے بہت مصروفیت سے ہمیں وقت دیا. ہم ان سے معذرت خواہ بھی ہیں کہ ہم نے ان کا وقت لیا, اور سفر میں تھے اور مسلسل سفر میں ہیں. تو انشاءاللہ پھر ایک دوسرے موضوع کے ساتھ ہم قبلہ سے ایک تفصیل نشست رکھیں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.